اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارمغان نجف آڈیو پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، اس سے پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں ہم نے کچھ مقدماتی آرائز پیش کیے کہ امام حسین علیہ السلام تمام مستورات کو کربلا کی جانب کیوں لے گئے، کیا مقاصد تھے امام کے پیش نظر تھے، کیونکہ آپ میر کاروان کربلا تھے، امام وقت ہیں اور تمام حکمتوں کو جانتے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ان مستورات کا تذکرہ آپ کے سامنے لائیں گے جن کا کردار ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج سب سے پہلے ہم جس بی بی کا ذکر کریں گے وہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کو بحیثیت ایک زوجہ دیکھیں گے۔ آپ جناب امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ تھیں، مگر آپ کی زندگی کا ہر لمحہ بتاتا ہے کہ وہ صرف بیوی نہیں بلکہ امام علی علیہ السلام کے مشن میں ان کی سچی معاون اور مددگار تھیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں بہت پیاری گفتگو فرما رہی ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ذاکرہ کنیز مومنہ صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانم، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بھی شکریہ۔ کیونکہ ہماری بات جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے اعتبار سے ہے، تو سب سے پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں یہی رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ بی بی وہ ہیں کہ جو خاندان کلابیہ سے جن کا تعلق ہے، تو در اہل بیت اطہار تک کیسے پہنچ گئیں، اتنا بڑا شرف پایا کہ امام علی علیہ السلام کی زوجہ بنی، کن فضائل، کن خصوصیات کی بنا پہ؟ جی شیری، میں اس کو بیان کرنا چاہوں گی یقیناً، لیکن اس سے پہلے اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا یہ مستورات کربلا کا جو عنوان ہے کیا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا، پہلے ہمیں اس بات کو سوچنا ہے تاکہ ہم جب ان مستورات کے بارے میں سنیں تو ہمارے اندر بھی ایک خواہش پیدا ہو۔ یقیناً ان مستورات کی ہمت، صبر، حوصلے اور جذبوں کو سن کر وہ خواہش جو ہر محب اہل بیت اور عاشق حسین کی ہوتی ہے کہ جس کا اظہار وہ کس میں کرتی ہیں، زیارت وارثہ میں۔ اور کیا کہتے ہیں ہم، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی کربلا میں ہوتی۔ ہر مستور اگر یہ اپنے طور پر یہ خواہش رکھ رہی ہے کہ میں کربلا میں ہوتی تو میں بھی بیٹوں کو، بھائیوں کو، گھر والوں کو، ان کی تمام تر مشکلات میں ان کا میں ساتھ دیتی۔ بے شک صحیح، یہ خواہش کیا آج بھی پوری ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہر ایک کے دل میں یہ بات آتی ہے، تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ خواہش آج بھی پوری ہو سکتی ہے؟ صحیح، یقیناً اس لیے کہ اگر ہم زیارت عاشورہ میں پڑھے سار اللہ وابن سارے والبتر موزور، یعنی اس کے خون کا بدلہ باقی ہے، منتقی میں کربلا آئے گا، فیصلہ کن معرکہ دوبارہ برپا ہوگا، اور وہ خواہش رکھنے والے با عمل با ایمان بھی شامل ہوں گے جو اس بات کے لیے خواہش رکھتے تھے کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ جی، ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو مستورات جس کا ہم اپنا اس عنوان کو قرار ہم نے دیا کربلا کی مستورات، اب وہ بحیثیت بیوی تھی، ماں تھی، بہن تھی، ان کا کیا کردار تھا، صحیح، ان کا کیا جو تھا حوصلہ تھا، ان کا صبر کیا تھا، ان کا ایثار کیا تھا، ان میں ایسی کون سی طاقت تھی کہ جس نے ان کو اتنے عظیم مرتبے پر فائز کیا۔ صحیح، اور جیسا کہ آپ نے بی بی ام البنین کے بارے میں کہا کہ وہ کلابیہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، بے شک، یقیناً عربوں میں بہت سارے قبیلے اپنے کچھ صفات کی وجہ سے مشہور ہے۔ میں سارے تو نہیں لے رہی، میں دو آپ کے سامنے مثالیں بیان کر دوں تاکہ وہ آگے ہمارے لیے فروٹفل رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ بنو ثقیف یہ مہمان نوازی اور خوبصورتی میں بڑا بے مثال تھا، اور کون ہے اس سے تعلق رکھنے والی آگے آئے گا، جی جی، آپ کو انتظار رہے گا کہ ایسا کون سا اس خوبصورت خاندان سے لیا گیا، خاندان اہل بیت میں۔ ٹھیک، صحیح۔ اور پھر
کلابیہ خاندان بہادری اور شجاعت میں بڑا مشہور. ایون یہ کہ لوگ اپنی تلواروں پہ نام کندہ کرواتے تھے کلابیہ کا فخر کے ساتھ, تاکہ ہم بھی کیا بنے, شجاع بنے. شجاع یعنی اتنی شجاعت کیونکہ زیادہ تر علمبردار ان کے خاندانوں میں سے نکلے. وہ تو انشاءاللہ کبھی مولا عباس کی پوری ہسٹری بیان کریں گے تو بتائیں گے کہ خود بی بی ام البنین کے بابا جو ہے وہ حزام بن عامر اور ان کی ماں ثمامہ بنت سہیل, ان سب کا تعلق جو ہے وہ علمدار خاندان سے تھا, شجاع خاندان سے تھا الحمدللہ. اور بنو ہاشم تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز میں ہی, شرافت میں, سخاوت میں, طاعت میں, ہر عبادت میں اپنی مثال آپ ہے. اب مولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس وقت بی بی ام البنین کے ساتھ یہ رشتہ کرنا تھا, اس وقت روایتیں کہتی ہیں کہ مولا کے 12 بیٹے موجود تھے. صحیح. لیکن مولا کا نماز شب میں ایک دعا کرنا کہ مجھے ایسی بیٹے کی ضرورت ہے جو کربلا میں میری نیابت کرے. اور یقیناً بیٹوں میں جتنی بھی خصوصیات تھی ان کی, اس میں ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو اسی اعتبار سے وہ مولا کائنات جو ہر چیز کا علم رکھتے تھے, اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں بھائی مجھے ایسے خاندان میں شادی کرنی ہے کہ مجھے شجاع بیٹا ملے, دلیر بیٹا ملے, جو کربلا میں میری نیابت کر سکے. اور عقیل کون تھے؟ وہ علم انساب کے ماہر تھے, ایکسپرٹ. دنیا کے کسی بھی نسب کو پوچھنا ہو نا, خاندانوں کا, عقیل کو سب کچھ پتا ہے. اب مولا نے کہا اب مجھے جو ہے شادی کرنی, تم بتاؤ کس خاندان میں کروں. اب عقیل نے کہا میرے خیال میں کلابیہ خاندان سے بہتر کوئی قبیلہ نہیں. صحیح. اب مولا نے بھی کیا کہا, اچھا تو پھر یہ کام تم ہی کر دو, تم ہی جا کے ان کے قبیلے میں میرا رشتہ لے جاؤ. صحیح. اور آپ جانتے تھے الحمدللہ وہ زمانے بھی کیا تھے کہ جب مہمان آتا تھا تو یہ نہیں پوچھا جاتا تھا آپ کیوں آئے. جی. ان کو 3 دن مہمان ٹھہرایا جاتا تھا. جناب عقیل گئے, ان کو ٹھہرایا گیا. تیسرے دن جب پوچھا, ام البنین کے والد نے, سردار قبیلہ تھے, پوچھا کہ آپ کا نام, اس قبیلے سے تعلق ہے, اور جب کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, صحیح, سردار مکہ کا بیٹا, تو ایک دم سے کھڑے ہو کر کہا تم نے پہلے نہیں بتایا, آپ نے پہلے نہیں تعارف کروایا, کہ آپ نے پہلے پوچھا ہی کب تھا. بے شک بے شک. تو پوچھا آپ نے اس وقت, ابھی پوچھا تو میں نے بتایا. بے شک. تو اس اعتبار سے یہ کہا کہ آپ نے زحمت کی, خیریت ہے آپ کا آنا. تو اس وقت کہا کہ میں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں, آپ کے قبیلے سے کسی بیٹی کا انتخاب کیجیے. ٹھیک ہے. ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. جی. کہتے ہیں اس علی کا رشتہ لائے ہو جو داماد رسول ہے, کیا بات, جو بت شکن ہے, سبحان جو اللہ, فاتح خیبر ہے, وہ علی کہ جو رسول کا داماد, کیسے ممکن ہے کہ اس کا رشتہ آپ لے کر آئے اور میں کسی اور کا انتخاب کروں, میری اپنی بیٹی موجود ہے. بے شک. اس وقت عقیل نے ایک بہت بہترین نقطہ ہمارے معاشرے والوں کو دے دیا. جی. کیا کہا, بیٹی کی رائے بہت مقدم ہے. جی. پہلے بیٹی سے پوچھ کر آئیے, آپ اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں راضی ہوں. صحیح. اندر گئے. اب دیکھیے اس وقت کی سچویشن اتنی بہترین تھی. بیوی نے دیکھا اتنا میرا شوہر خوش ہے, پوچھا خیریت تو ہے, کوئی خزانہ نکل آیا, کیا ہوا؟ جی. اتنا خوش ہے. کہا رسول کے داماد کا رشتہ آیا ہے. بیوی بھی خوش. جا کے بیٹی سے پوچھو. بیٹی ہماری واقعی ادھر پھر پیغام کہ ماں باپ کے فیصلے بچیوں کے حق میں ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں, بے شک, اگر وہ ان پر واقعاً توکل کرے. اور بیٹی نے منہ سے کچھ نہیں کہا, صرف سر کو جھکا دینا کس بات کی علامت تھا کہ بیٹی رضامند ہے. اب رضامندی کا تو اظہار کیا, لیکن کہتی ہے اپنی ماں سے کہ اماں کل رات میں نے خواب دیکھا. جی. خواب میں کیا دیکھا کہ بی بی زہرا خود مجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا رہی. جی. یعنی کتنا بڑا مقام ہے کہ بی بی زہرا دلہن بنا کے کہہ رہی ہے تو میرے بیٹے عباس کی ماں بنے گی.
کیا بات ہے. یعنی ڈائریکٹلی اپنے سے نسبت بی بی دے رہی ہے. تو یہ بی بی اس انداز میں بی بی کا رشتہ ہوا اور یہ خاندان اہل بیت میں آ گئی. صحیح. اچھا، جب جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی شادی مولا علی علیہ السلام سے ہوئی تو آپ بھی اپنے اوپر فخر محسوس کر رہی ہوں گی. ان کے فخر کا عالم کیا تھا؟ یہی تو سب سے بڑی بات ہے. اس گھرانے کا سب سے بڑا اگر آپ دیکھیں مثبت جو پوائنٹ ہے کہ اگر فضا جیسی کنیز آ جائے اس گھر میں تو وہ ماں بن جایا ماں بن کرتی جاتی ہے. بے شک. اور اگر جو ماں بن کر آئی تھی بی بی ام البنین ماں بن کر آئی تھی، بی بی فاطمہ ماں بن کر آئی تھی، لیکن جیسے ہی آئی ہیں مولا کی دیوڑی پر دہلیز پر بیٹھ گئی. اب زینب و کلثوم بی بی آگے بڑھی، حسن و حسین مولا آگے بڑھے، اماں یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، آئیے اندر آئیے. اس وقت بی بی نے جو جملے کہے واقعی بہت بڑی عظمت ہے اس بی بی کی. کہا اے شہزادیوں، اے شہزادو، میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں، میں تمہاری خدمت گزار بن کر آئی ہوں. مجھے ماں مت کہنا، میں تمہاری کنیز ہوں. وہ جو کنیز بن کر آئی تھی ماں بن گئی، جو ماں بن کر آئی تھی وہ کہہ رہی ہے مجھے کنیز کہنا. اور کنیزی کی ایسی واقعان ایسا نہیں ہے کہ زبانی کلامی ہو، انہوں نے پوری اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس بات کو نبھایا ہے. بے شک، بے شک. کیا بات ہے. اور کس انداز سے مولا علی علیہ السلام کی آپ زوجہ بنی، لیکن ہمیشہ بچوں سے کہلوایا کنیز اپنے آپ کو. جناب ام البنین، یہ جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، یہ جو نام لے رہے ہیں بار بار، ام البنین ام البنین، تو میں اس کی بھی علت جاننا چاہوں گی. یہ لقب آپ کو کس نے دیا، کب دیا، کیوں دیا، وجہ علت کیا ہے؟ بالکل بالکل. اصل میں لفظ جب ام البنین کا لوگ استعمال کرتے اتنی کثرت سے استعمال کیا گیا، اصل نام تو بھلا ہی دیا گیا. فاطمہ اصل نام ہے، اس کو بھلا دیا گیا. لیکن ہمارے معاشرے میں اور اکثر زبان عام میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ لقب جو بی بی کو ملا تھا یہ 4 بیٹوں کے بعد ملا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے، اصلاً ایسا نہیں ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لقب جب ملا تھا تو کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا. جی. تو یہ مسئلہ اس طرح سے تھا کہ جب ابتدائی شادی کے بعد، جب ابتدائی دنوں میں مولا کائنات کسی بھی کام کے لیے آواز دیتے فاطمہ، جی فاطمہ یہ لا دو، فاطمہ یہ کر دو، فاطمہ ایسا کر دو، تو یہ بی بی جو ہے نا جیسے ہی لفظ فاطمہ مولا ادا کرتے، یہ بی بی حسن و حسین کی آنکھوں کو دیکھتی، زینب و کلثوم کی آنکھوں کو دیکھتی کہ فاطمہ کے نام سے ان کی آنکھوں میں کیا آ جاتے تھے؟ آنسو آ جاتے تھے. ان کی ماں کی یاد آ جاتی تھی. صحیح صحیح. ایک بار بی بی نے محسوس کیا، 2 بار محسوس کیا، پھر جب ہر دفعہ ان کو یہ چیز پتا چلی کہ مولا کا فاطمہ کا نام لینا ان کے بچوں کے لیے کس کا باعث بن رہا ہے، واقعی ایک تکلیف کا باعث بن رہا ہے. تو بی بی کہتی ہے مولا آج سے مجھے آپ فاطمہ کہہ کر مخاطب نہ کیجیے. کیا بات ہے. پھر مولا نے کہا ٹھیک ہے، آج سے میں تمہیں ام البنین کہوں گا. اب تک ایک بھی بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی تھی، لیکن مولا نے کیا کہا، آج سے میں تمہیں ام البنین کہوں گا. اور جیسے ہی یہ لفظ کہا، جی بی بی ام البنین نے اپنا ایک خواب بتایا مولا کائنات کو. صحیح. اب یہ خواب میں بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں بیٹھی تھی، جی رات کا اندھیرا تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. بے شک. اچانک سے چاند آسمان سے ٹوٹ کر میری گود میں گر گیا. سبحان اللہ. اور 3 ستارے میری گود میں آ گئے. جی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے. تو مولا مسکرا کے کہتے ہیں 4 بیٹوں کی ماں بنو گی. جو چاند تمہاری گود میں گر کر آیا، بے شک یہ تمہارا بیٹا عباس ہے جو قمر بنی ہاشم کہلائے گا. سبحان اللہ. الحمدللہ. جہاں ہر کوئی چاند کی مانند خوبصورت ہو، جی اور وہاں پر کسی کو
قمر بنی ہاشم کا لقب مل جائے تو اس بی بی کے لیے تو بہت بڑی واقعی فضیلت ہے. بے شک. اور واقعی بی بی ام البنین کا یہ جو نام تھا ایسا آگے بڑھا کہ بی بی کا نام فاطمہ لوگوں نے بھلا دیا. بالکل کیا بات ہے. یعنی انہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے احترام اور ان کے بچوں کے اعتبار سے جو ان کی یاد میں وہ آنسو بہا رہے ہیں، تو اس اعتبار سے اپنے نام کی بھی قربانی کو پیش کیا. یہ ہم کہہ سکتے بہت بڑی بات ہے. بالکل. اور واقعی ان کے بچوں کا جو احترام انہوں نے کیا، زندگی کے آخری لمحات تک اس کو جاری رکھا. الحمدللہ. اچھا، میں یہی سوال کرنا چاہتی تھی، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یعنی آپ شہید ہو گئے، تو بی بی کی خدمات ان کے بچوں کے لیے ایسے ہی جاری یا اس میں کوئی کمی بھی آئی تھی؟ یہی تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس بی بی نے دل و جان سے اس گھرانے کی خدمت کو قبول کیا تھا. بے شک. تو پھر اس سے بی بی کو یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ صرف مولا کائنات کی زندگی میں ہی وہ ان کے بچوں کا خیال رکھتی، جبکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو خدمت گزاری کے لیے پیش کر دیا تھا. تو 40 ہجری میں جب مولا کی شہادت ہوئی، وہاں سے لے کر 50 ہجری تک جب مولا حسن مجتبی امام وقت تھے، اور اس کے بعد 50 ہجری سے لے کر کربلا تک یہ بی بی مسلسل مولا حسن و حسین، بی بی زینب و کلثوم کی مسلسل خدمت گزاری میں لگی رہی، اور کبھی بھی ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی. بے شک. بے شک. خواتین و حضرات، ہم نے بات کی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے اعتبار سے، اور ایز اے زوجہ آپ کے اہمیت اور آپ کی حیثیت کو ہم نے جانا. مولا علی کی دہلیز پر کس طرح آئیں اور کن جملوں کو ادا کیا، اور پھر مولا علی کی شہادت کے بعد بھی ان کی خدمات کا سفر جاری رہا. لیکن ایک اور سوال ہے، اور اس سوال کا جواب انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ضرور لیں گے. اور وہ سوال یہ ہے کہ کربلا سے پہلے تو آپ کی خدمات تھی، لیکن واقعہ کربلا کے بعد بھی ان کی عقیدتوں کا سلسلہ جاری رہا یا نہیں، اس کو جانیں گے اگلے پروگرام میں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ہمارے ساتھ موجود تھیں ذاکرہ کنیز مومنہ صاحبہ. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے فی امان اللہ.